إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. کل قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، اور رب العالمین کی رحمت عمل کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے. جس کے کھاتے میں اعمال درج ہوں گے اخلاص کے ساتھ، سنت کی پیروی کے ساتھ، وہ شخص اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. جمعے کے دن خطبے میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عام دروس، محفلیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم وہ جاننے کی کوشش کریں کہ جن چیزوں کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی لازمی ہے. ہر بندے کے لیے لا الہ الا اللہ کا علم ہونا، جو فرائض ہیں، فرائض اسلام، ان کا علم ہونا یہ ضروری ہے. یہ علم آپ کا یہ خطبے میں آنا اپنی ذات میں ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ جمعے کا خطبہ جو ہے، یہ اس میں حاضری اذان سے پہلے، خطیب کے منبر سے چڑھنے سے پہلے حاضر ہونا، اسی پر خطبے کا جمعے کا ثواب ہے. اور اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک دفعہ صرف ایسا ہوا، مدینہ میں قحط سالی تھی، اناج کی، قافلہ آیا اور خطبہ چل رہا تھا، اعلان ہوا کہ قافلہ پہنچ گیا ہے شام سے اناج وغیرہ لے کر. اب سب کو جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں مل جائے. صحابہ اکثر اٹھ کر چلے گئے، 12 لوگ صرف بیٹھے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک دفعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، پھر دوبارہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے ایسا کبھی کیا ہو، آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں، آپ کی گفتگو کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں. اس گفتگو کی اہمیت ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے. مسئلہ ہمارا جو ہم اٹک رہے ہیں، جو پھنس رہے ہیں، جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اصل سمجھا ہے. یہ خطبہ اپنی ذات میں اصل نہیں ہے، عبادت ہے،
لیکن یہ ایک وسیلہ ہے آگے عمل کرنے کے لیے. ابھی تو گفتگو ایک خطیب اٹھ کر کرتا ہے، میں نے گفتگو کی میرا عمل ہے، میں نے جو علم سیکھا وہ جو گفتگو کی میرا عمل ہے. آپ کے عمل کی باری اب آگے شروع ہوگی میرے ساتھ ساتھ. یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر ہم نے عمل کتنا کرنا ہے. کیونکہ صرف سن لینا، علم حاصل کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ آپ جانتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو گیا. اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوئی اور عمل کی توفیق بھی ملی، نہ ان لوگوں کا راستہ اللہ کہ جن پر غضب بھی ہوا یا وہ گمراہ ہو گئے. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر علم کے عمل کیا یا بغیر علم حاصل کر کے پھر عمل نہیں کیا. علم نہیں تھا، عمل کیا، صوفیت اور رہبانیت داخل ہو گئی جیسا کہ عیسائیت میں ہے. اور بغیر علم حاصل کر کے بغیر عمل کے اپنے علم کو قائم رکھا، یہ یہودیت کی صفت ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بھائی وہ باتیں مت کہو، وہ باتیں کیوں کر رہے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، بھلائی کی طرف بلا رہے ہو، تمہیں خود پتہ ہے کہ آخرت میں بھلائی کیا ہے، آخرت کی کامیابی کس بنیاد پر ہے. لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. تم دنیا میں غرق ہو گئے، تم نے عمل کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، تم نے عمل کو دوسروں کے لیے بہتر سمجھا. وہ لوگ تمہاری بنیادوں پر چل کر، تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر، تمہاری گردنوں کے اوپر پھیلان کر وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو سیکھنے سکھانے کے اندر ہی صرف مشغول رہا، اس نے عمل نہ کیا، وہ پھنس جائے گا. اس لیے ذرا سا سمجھیے بات کو. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں امہات المؤمنین سے خطاب فرمایا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دگنی رکھی ہیں، جن میں امہات المؤمنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں خطاب فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی خاتون برائی کا ارتکاب کرے گی تو اس کے لیے عام سزا نہیں ہوگی، عام لوگوں کی بنسبت اس کو ڈبل سزا دی جائے گی. وجہ، تم بیت نبوت کے اندر ہو، تمہیں اتنا کچھ پتہ چل چکا ہے، اتنا مقام اللہ کی طرف سے مل چکا ہے، اتنی شان مل چکی ہے، اس کے بعد کمی کوتاہی کی گنجائش باقی نہیں بچتی، حجت تمام ہو گئی ہے. ایک تو وہ آدمی ہے نا جس کو پتہ نہیں چلا، کہیں جنگلوں میں رہا، پہاڑوں کے اوپر رہا، دین صحیح طریقے سے پہنچا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کتنا ملا کتنا نہیں ملا. اس ماحول میں رہنے کے بعد پھر آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کچھ سب کو پتہ چل رہا ہے، گوگل کے ذریعے سے، اے آئی کے ذریعے سے سب انسان دنیا کی ہر معلومات جان رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے. حجتیں تمام ہو رہی ہیں. بارگاہ الہی میں کل یہ کہنے کا موقع نہیں بن پائے گا اللہ پتہ نہیں چلا تھا. پتہ چلنے کے سارے ذرائع موجود تھے. اس لیے آپ اور میں جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آتے ہیں مسجدوں کے اندر، گفتگو میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا. کیوں؟ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے اپنا قدم نہیں ہلا سکتا کل اللہ کے سامنے جب تک اللہ کے 4، بعض روایات میں 5 کے جواب نہ دے. پوری زندگی کا جواب دینا پڑے گا، اپنے اس وجود کا، جوانی کا، جسم کا جواب دینا پڑے گا. وعن علمہ ماذا عمل بہ، اس کے علم کے متعلق سوال ہوگا. بھائی معلومات پہنچی تھیں، جمعے کے خطبے میں آ رہے تھے، درس دروس سن رہے تھے، اللہ کا قرآن تمہارے کانوں سے ٹکرا رہا تھا، ساری چیزیں تھیں یوٹیوب کے اوپر، سارے معاملات، مسائل، قرآن کی تفسیر، ہر چیز موجود تھی. کتنا عمل کیا؟ علم کی بنیاد پر صرف کامیابی نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر کامیابی ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ مسئلے کا اگر آپ وجہ مرض سمجھ گئے نا، بیماری سمجھ گئے، مسئلہ اٹک کہاں رہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو آئیے ابھی یہاں بیٹھے ہم، ابھی اپنے دل میں ایک نیت کریں. ابھی میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، ان کی پہلی نیت یہ ہوتی تھی سوال کے جواب میں کہ مجھے کچھ پتہ چل جائے، میں عمل کروں. مفتی کو، مولوی کو پھنسانا نہیں ہے، اس سے جیتنا نہیں ہے، یا کہیں آپس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں بحث مباحثے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کے اوپر، علم کے اوپر جب بحث ہو، گفتگو ہو،
تو جب تک بیٹھے رہو جب تک اختلاف ہو، آپس میں بات سمجھانے کی چل رہی ہو. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو، بحث مباحثہ اختلاف کی شکل اختیار کرے، تو اٹھ جاؤ، اس محفل کو ختم کر دو فوراً. یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس لیے نہیں ہے کہ ان کو آپس میں ٹکرایا جائے، بحث مباحثہ کر کے ایک دوسرے سے جیتا جائے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم بحث مباحثے میں ہوتے ہیں، ایک آدمی وہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، اور اگلا بھی قرآن کی آیت اور حدیث پیش کر رہا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ تو ہمارے فہم کا ہے نا، ہماری سمجھ کا ہے. اللہ کے قرآن میں احادیث میں تو اختلاف نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں اس آیت حدیث کا جانے انجانے میں انکار کر جاتا ہوں. کبھی بھی ایسا مت کیجیے. اللہ کے فرمان کی، احادیث کی توقیر، احترام کرنا سیکھیے. اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنے عمل کے خلاف کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دے، کوئی قرآن کی آیت سنا دے، پہلے مرحلے پر خاموشی اختیار کر کے اس کو قبول کرنے کی کوشش کی. اس لیے ابھی یہاں بیٹھ کر اپنی نیت یہ بنائیے، اور آج نہیں ہمیشہ جب بھی کسی سے گفتگو ہو، کچھ سیکھنے جائیں، کسی محفل میں شریک ہوں، کسی خطبے میں آئیں، کسی درس میں بیٹھیں، کوئی قرآن کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ سامنے آ جائے جس پہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی عمل لکھا ہو کسی حدیث سے ثابت شدہ حوالے کے ساتھ، آپ اس کو چیک بھی کر لیں، تصدیق بھی کر لیں کہ ہاں یہ حدیث اسی طریقے سے ہے. تو پہلی نیت یہ ہو کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. اللہ کے نبی، یہ جو تشہد کے آخر میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آپ نے کہا جو دعائیں پڑھ لو، کوئی دعا سکھا بھی دیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اپنی نماز کے اندر ہی دعا پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی. سیدنا معاذ، دیگر کئی اعرابیوں کا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ آپ کئی دفعہ اس منبر و محراب سے سنی ہوگی نا، صرف الفاظ پہ غور کیجیے. اللہ کے نبی عمل بتائیے، ایسا بتا دیجئے کہ بس میں اس کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں، میں نے عمل کرنا ہے. ایک اور دیہاتی کا ملتا ہے، دیہاتیوں کا تذکرہ سورہ حجرات میں بھی کیا نا. اللہ تعالیٰ نے آس پاس کے علاقوں میں مدینہ کے رہتے تھے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا ادب نہیں تھا ان کو، تو ایک عرابی آیا، اس نے آ کر اسی اپنے دیہاتی پن میں سوال کیا، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اس کا لہجہ ایسا ہی تھا کہ تم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ کون ہے شخصیت محمد. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلایا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مقام ہے، ایک شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس سے پوچھا، بتایا گیا یہ ہیں. سیدھی بات کی، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، مزاج بھی بڑا کڑک اور سخت ہے، کوئی نرمی ورمی نہیں ہے، اور نہ کوئی ادھر ادھر کے جھول جھال جس طرح ہم ہوتے ہیں نا زبانوں میں چاپلوسی اور دیگر. سیدھی بات. پھر طرز عمل بھی نامناسب تو تھا. اللہ نے سینی ادب سکھایا قرآن مجید میں سورہ حجرات میں. کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ میرا انداز ہے جینے کا، ایک کام بتائیے، اس کو میں پلے سے باندھوں گا، عمل کروں گا، ایک نیکی بتا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزاج کو سمجھ گیا نا. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اگر آپ اکٹھے کریں تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ محفلوں میں الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ جواب ہیں، نفسیات اور سامنے والے کی خامی کے مطابق. فرمایا کبھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی کسی کو گالی مت دینا. اس نے کہا تھا عمل کروں گا. زندگی بھر پھر کہتا ہے اپنے بارے میں، بڑھاپا آ گیا ہے، زندگی گزار دی ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی جانور کو، کسی کو بھی میں نے زندگی میں پھر کبھی گالی نہیں دی. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا، بس پلے سے تھام دیا. حالانکہ بڑا مشکل تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کی زندگی اس انداز میں گزری ہو، لیکن سیکھنے آیا تھا. مقصد اس کا معلومات میں اضافہ نہیں تھا کہ گالی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، گالی کتنی بری چیز ہے، معاشرے میں کتنی اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب پہلی نیت یہ کرے کہ جو میں سیکھ رہا ہوں اس میں نے عمل کرنا ہے، کل اللہ کو جواب دینا ہے. جو چیز، جو آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے اس پر سنانا بھی میں نے اور آپ نے. دعا کریں اللہ سے، کوشش کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے دے، ہم بھی اس طرح سے اپنے آپ کو بنا سکیں. سیدہ عائشہ نے پوچھا، اور کئی موقعوں پر وہ پوچھتی ہیں، رأیت لو وافقت لیلۃ القدر ما ادعو به. اللہ کے نبی، لیلۃ القدر اتنی فضیلت والی رات ہے، بتائیے اگر مل گئی. اب مل گئی نا رات، تو ہم بھی جاگتے ہیں، جاگنا تھوڑی ہے.
ایسے تو نہیں کہ آپ کی لیلۃ القدر میں آنکھیں کھلی ہوں بس آپ کو فضیلت مل گئی، نہیں، عمل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے اس رات میں. تو کیا کروں، کیا مانگوں، دعا بتائیے، کچھ کرنے کا کام بتائیے. فضیلت پتہ چل گئی، اب کرنا ہے. فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتی رہنا. قبرستان کا پوچھا. کئی موقعوں پر سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں یہ اگر میرے ساتھ ہو جائے تو میں کیا کروں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فتنوں کا موقع ہو ہم کیا کریں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سوال، ایک فتنے آئیں گے، شر آئے گا، ہم کیا کریں. حکمران ایسے بدترین حکمران ہوں گے، ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا ان کی بات ماننا، صبر کرنا، جو وہ تمہارا حق تمہیں دے رہے ہیں، جو حق تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دو، وہ دے دینا. اور جو حق انہوں نے تمہیں دینا ہے اس کے متعلق دو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صبر کرنا اور اللہ سے اپنے اس حق کا سوال کرنا. کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، عمل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ سنی ہوتی میں کر جاتا. کئی صحابہ بعد میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے فرامین ہم نے نہ سنا ہوتے تو ہم یہ کر جاتے. اس لیے پہلی نیت ان محفلوں میں بیٹھنے کی یا کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھنے کی، پہلی نیت یہ ہو کہ جو چیز پہنچ رہی ہے کسی طرح اس کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں لانا ہے، کرنا ہے اس پہ عمل. کوئی کچھ بھی کر کے بعض اوقات کچھ غرائب ہوتے ہیں، کبھی کبھی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اگر نصیب و انسان کوشش کرے کسی موقع پر اللہ یاد کروا دے اس موقع پر عمل کر لیں. کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے توفیق الہی کا. انسان کی اگر نیت سچی ہو تو اللہ توفیق بھی دیتا ہے. انسان کی نیت اگر سچی ہو تو اللہ توفیق بھی دیتا ہے. اور توفیق کیا ہوتی ہے کہ اس نیکی کے موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کی یاد دلا دے، ورنہ یاد ہی نہیں رہتا، انسان کو بھول جاتا ہے. توفیق الہی ہے یہ. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں مجھ تک پہنچی سنی میں نے، میری کوشش رہی ان پہ عمل کروں. حتیٰ کہ حدیث میں نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام، سینگنی لگانا، آج کل یہ حجامہ چل رہا ہے، اس سے ملتی جلتی چیز ہے یہ، جسم سے گندا اور فاسد خون نکلوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگنی لگوائی اور جس نے سینگنی لگائی تھی اس کو 1 دینار دیا تھا. 1 دینار ہمارے آج کے دور میں 4.25 گرام سونا بنتا ہے. 4.25 گرام سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو دیا تھا. کہتے ہیں یہ اس حدیث پر میں نے عمل کیا، میں نے بھی صرف اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے. حالانکہ چیزیں ایک الگ اعتبار بھی ہوتا ہے، لیکن محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ اگر محبوب نے کوئی کام کیا ہے تو اس کی ادا پہ انسان مر مٹے. کہتے ہیں میں نے بھی سینگنی لگوائی اور میں نے بھی حجام کو یہ 1 دینار دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے دیا تھا. فرض سنت واجب کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ایک چیز آئی ہے، محبت کے تقاضے ہیں، اس پر انسان عمل کر ڈالے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مشہور ایک واقعہ ہے. کنارے بیٹھے ہوئے تھے دریا کے، سامنے سے ایک شخص کشتی میں جا رہا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا. یہ کنارے پر بیٹھے تھے، کشتی آگے گزر گئی، تھوڑی دیر بعد خیال ہے میں نے جواب نہیں دیا. ایک کشتی کرائے پر لی 3 درہم کی اور اس تک کشتی تک پہنچ کے اس کو جواب دیا ارحمک اللہ اور واپس آئے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ جنت کے سودے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے انسان حاصل کر لیتا ہے عمل کر کے. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا ماذا عملت وعن علمہ ماذا عمل بہ، جو علم، جو کانوں تک آواز پہنچی تھی، سنا تھا کہ یہ کرنا ہوتا ہے، عمل کتنا کیا تھا، میں کہہ سکوں گا اللہ یہ عمل کیا تھا اور صرف تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا. اس لیے سب سے پہلی نیت اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، کبھی بھی کسی بھی چیز کو سنیں اعتراض کی نیت سے نہیں، اختلاف کی نیت سے نہیں، اصلاح کی، اپنی اصلاح کی فکر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اپنی فکر کر لے انسان کہ میں نے کل بخشوانا ہے اپنے آپ کو، میرا کیا بنے گا، میرے کھاتے کا کیا بنے گا، کل اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. باقی دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہو، اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، انداز بدل جاتا ہے. اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلے 2-3 بڑے ہیں. بعض موقعوں پر ہمیں کچھ نیکیوں کے اجر و ثواب کا علم نہیں ہوتا، کچھ نیکیوں کے اجر و ثواب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے عمل نہیں کر رہے ہوتے اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن جب پتہ چل جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً عمل کرنا چاہیے. ایک دن ایک محفل میں خباب نامی شخصیت مشہور تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے. کہا آپ نے سنا ابو ہریرہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث. کہا کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں من خرج مع جنازۃ من بیتها فصلى علیہا،
جو شخص کسی میت کسی جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے نکلتا ہے، ساتھ ساتھ چل کے جاتا ہے مسجد میں یا جس جگہ پر بھی اس کا جنازہ ہے اس کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے، پھر اس کو ساتھ ساتھ چل کے اس کی تدفین تک پہنچتا ہے، قبرستان جاتا ہے، اس کی تدفین میں کھڑا ہوتا ہے، اس آدمی کو 2 قیرات کے مطابق اجر ملتا ہے. اور ایک قیرات، اسی حدیث میں اس کا ایک قیرات جو ہے وہ جبل احد کے برابر ہے. یہ قیرات ملتا جلتا لفظ ہے، ہمارے یہاں بھی اوزان سے متعلق ہے، وزن مقدار، اس کے مختلف پیمانے حدیثوں میں آئے، لیکن اس حدیث میں اس کی تعیین ہے کہ اس موقع پر جو جنازے میں جائے گا، شریک ہوگا، پھر تدفین میں جائے گا، اس کو 2 قیرات ملے گا، اور ایک قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے، صرف مسجد جہاں بھی جنازہ ہو رہا ہے گھر سے آیا، اس کے ساتھ ساتھ جنازے میں شرکت کی، واپس چلا گیا تدفین، 1 قیرات ملے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر تھوڑا سا پریشان ہوئے، خباب کو بھیجا، جاؤ پہلے جاؤ سید عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھ کر آؤ اس حدیث کے متعلق، کیونکہ جھٹکا ان کو یہ لگا کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہے، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام مجھے نہیں. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبداللہ ابن عمر قضاء حاجت کی جگہوں تک کو پہچان میں رکھتے تھے. سفر حج کیا تھا، صحیح بخاری میں 9 مقامات اور 2 اور موطا کے اندر ہے کہ کہاں کہاں قضاء حاجت کی، کہاں کہاں نماز پڑھی، ان جگہوں تک کو انہوں نے ذہنوں میں رکھا ہوا تھا اپنے، کہ اللہ کے نبی اس جگہ بیٹھے تھے، اس جگہ آپ نے قضاء حاجت کی تھی. وہ کہتے ہیں پتہ کیسے نہیں چل سکا. بھیجا ان کو، سید عائشہ سے تصدیق مل گئی کہ ہاں ایسا ہی ہے. اور اس دوران وہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، اور جو کنکر ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، اس کے ایسے ایک انسان پریشانی کے عالم میں ان کو جیسے اٹھا کے ہاتھ سے ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے، اس کیفیت میں تھے. جب آگے اطلاع ملی کہ بات ایسے ہی ہے، ان کنکریوں کو عجیب انداز میں ایک زمین پر پھینکا، کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، کتنے ہی یہ قراریط، کتنے قیرات میں نے ضائع کر دی اپنی زندگی میں، کتنے موقع آئے تھے. کیونکہ اسی حدیث میں تذکرہ ہے، دوسری روایات میں عبداللہ ابن عمر کا عمومی طریقہ یہ تھا جو ہمارا بھی ہے، جنازے میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسلمان کہا کہ یہ تو ایک مسلمان کے لازمی حقوق میں سے وہ ادا کرتے تھے، عموماً تدفین میں نہیں جایا کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے کئی قراریط کا نقصان کر ڈالا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ہے، ہماری بھی مشغولیات ہیں، ادھر ادھر کے کام کاج ہیں، ہر شخص مصروف ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حدیث سن لی، آپ جنازے میں لازمی شرکت کریں، اس کے بعد اگر میسر ہے، وقت ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی ایسی ضروری مصروفیت نہیں ہے، تو گھنٹے 2 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے تدفین کا. ایک مسلمان بھائی کہا کہ کیونکہ کل تو مرنا میں نے بھی ہے نا، کچھ لوگ میرے جنازے میں بھی تو ہوں، میں اگر آج کسی کے لیے کھڑاؤں گا، کل اللہ قوم میرے لیے میسر کر دے گا، کچھ لوگ اللہ میرے لیے بھی میسر کر دے گا، وہ بھی کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کریں گے. اس لیے جب خاص طور پر جنازوں میں جایا کریں، بڑی عبرت کے ساتھ جایا کریں. امام احمد کے متعلق ان کے بیٹے فرماتے ہیں جس دن کسی جنازے میں شرکت کر لیتے، اس دن وہ رات کا کھانا نہیں کھا پاتے تھے. جنازوں میں شرکت کرنے کے بعد سلف کہتے تھے ہمیں رونے والے اتنے نظر آتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا تعزیت کس سے کرنی ہے کہ جس کے گھر والے کا جنازہ ہو. ہنسنا ایک مکروہ عمل سلف سے ہے کہ جنازے کی اندر شرکت کرتے ہوئے ہنسنا ایک انتہائی کبھی اور گندا عمل ہے. اس لیے ان چیزوں کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سنتے رہتے ہیں، روٹین کی چیزیں. جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، گویا کہ اس نے پوری رات قیام کر لیا. 2 رکعت پڑھ لے رات کو، 2 رکعت صرف، 11 کی بات نہیں ہو رہی، صرف 2 رکعت پڑھ لے رات کو نوافل، اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس آدمی کو لم یکتب من الغافلین، یہ غافل لوگوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ جب کانوں میں آواز پڑتی ہے، نیت کیا کہ اللہ توفیق دے دے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے. یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہوتا ہے عموماً کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ عموماً یہ آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ایسے ہی بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے ہمارے مسائل ہیں، جھنجھٹیں ہیں، میرے بڑے کام کاج ہیں، گھر کے معاملات ہیں، یہ وہ بیماریاں، مسئلے مسائل، سب چیزیں ہمارے پاس ایک بہانوں کی فہرست ہوتی ہے. میں ان کو بہانے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم پیدا اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، دنیا آباد کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو خوار کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. انسان کو اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ میں آیا کیوں ہوں دنیا میں، اس کے آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سننے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ اللہ ایسے ہی بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش تو وہ دے گا
لیکن جس جملے سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اور رحمت بغیر عمل کے مل نہیں سکتی، خواہشات پہ نہیں مل سکتی۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس بات پر آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں اللہ کے مغفرت اور رحمت کا تذکرہ ہے ان کو عموماً اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ عمل کرو گے پھر اللہ غفور رحیم ہے، یہ عمل کر کے آؤ گے فَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر اللہ غفور رحیم ہے، پھر اللہ غفور، اصلاح کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، پھر اللہ غفور رحیم۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ٹائم کا میں تاکہ میں آپ کو ذہنی ہمارے جو رکاوٹیں بنتی ہیں ان کو، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عمل میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، میرے معیار کا نہیں ہے، میں ذرا سا اونچے لیول کا آدمی ہوں، میرا کام الگ ہے کرنے کا، یہ چھوٹے لوگوں کے کام ہے کرنے کے، عام لوگوں کے کام ہے کرنے کے، عام لوگوں کی نیکی ہے۔ یہ سوچ بندے کو مار دیتی ہے، کوئی نیکی عام خاص نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ نیکیوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لطیفہ پچھلے دنوں گھوم رہا تھا، لطیفہ تو تھا لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ ایک بڑے آدمی جو ہوتے ہیں، بڑے جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہوتا ہے، وہ ایک دن مسجد آئے اور کہنے لگے خادم سے آج میں مسجد کی صفائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ مسجد کی صفائی کا صاف ستھرا کرنے کا بڑا اجر ہے، اللہ کے گھر کو صاف کرنا نمازیوں کے لیے، طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ نے کام انبیاء کی ذمہ داری اللہ نے سونپی تھی۔ مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ کام تو کوئی بھی کر لے گا، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، آپ اس اعتبار سے اللہ کے دین کی خدمت کیجیے، اللہ نے آپ کو مال دیا اس اعتبار سے کیجیے۔ سمجھانے کی بات صرف اتنی ہے کہ نیکی اگر یہ بھی انسان کر رہا ہے، اس لطیفے کے اوپر میں، کیونکہ یہ چیز چلتی ہے گھومتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت عمدہ بات کی ہے، عمدہ بات نہیں ہے۔ یہ مسجد کی صفائی بھی ایک کھاتے پیتے آدمی کے لیے ضروری ہے، اور جو اللہ نے اس کو نوازا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ صدقے کی پیسہ خرچ کرنے کی اگر طاقت نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیکیاں بیان فرمائی ہے، فرمایا تصدقوا، بھائی صدقہ کیا کرو۔ ایک صحابی نے کہا ایک آدمی کے پاس ہے ہی نہیں، آپ نے فرمایا یعتمل بیدیہ ثم ينفق علی نفسہ ويتصدق، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر جا کے کام کاج کرے، محنت کرے، کمائے، اور جب اس کے پاس ہے نہیں تو خود مانگنے والا ہوگا، تو کما کر اپنے آپ کو مانگنے سے بچا اور اللہ کے راہ میں بھی صدقہ کرے۔ فرمایا اس کے پاس کمانے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا کسی کے ساتھ ویسی مدد کر دے، نیکی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کا کوئی سامان اٹھا کے پہنچانا ہے، اس کے کسی کام میں لگنا ہے، اپنی جسمانی طاقت تو ہے نا، جسمانی چل پھر سکتا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی صدقہ ہو جائے گا اس کی طرف سے۔ فرمایا یہ بھی اگر اس کے پاس استطاعت نہ ہو، فرمایا پھر اتنا ہی کر لے کہ جو اپنے نفس کا شر ہے، جو اللہ نے اس کے اندر برائی رکھی ہے، اس سے کسی دوسرے کو محفوظ رکھے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک کھاتا پیتا آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے وہ یہ نیکیاں نہیں کرے گا، وہ کسی کے جسمانی طور پر مدد نہیں کر سکتا، کسی کا سامان نہیں اٹھا سکتا، کسی کو سواری پر سوار نہیں کروا سکتا، کسی کو اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا اس پر خاص فضل ہے کہ وہ یوں بھی نیکی کر رہا ہے اور یوں بھی نیکی کر رہا ہے۔ اللہ نے عمل کی راہیں سب کے لیے کشادہ رکھی ہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا بھائی تقدیر وقدیر میں جب سب طے ہو گیا، لکھا جا چکا، کون جنتی کون جہنمی، میرے متعلق فیصلہ، عمل کس لیے کروں؟ جب لکھا ہے تقدیر میں ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان بغیر عمل کے رہ نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے بھی ہم تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ اللہ نے لکھ دیا جو روزی روٹی اس کے بغیر موت تھوڑی آئے گی، تو میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ روزی روٹی آ کر مل جائے گی مجھے، میرے منہ میں خود ہی لقمے بن کے اتر جائیں گے۔ انسان نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ پھر تقدیر کے مطابق محنت کرتا ہے اور تقدیر کے مطابق ہی اس کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان عمل کرتا ہے، چاہے جنتیوں والے چاہے جہنمیوں والے، جو اس کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے راہ پہ اسی چلتا ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس مقصد کے لیے بندہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہ راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ ہوتی کب ہے؟ جب انسان کے دل میں نیت نظر آئے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی آپ کے پاس آئے ہیں بدر کے موقع پر، سب مشرک اور کافر تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے قیدی بن کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہیے اگر تمہارے دلوں میں خیر ہو، بھلائی ہو، لوگوں کے ساتھ خیر کی نیت ہو، کوئی اچھائی کی نیت ہو، کوئی نیکی کی بات کان میں پڑے، تم سننا چاہتے ہو، عمل کرنا چاہتے ہو، کان میں بس آواز آ جائے، کوئی تمہارے دلوں میں کہیں
کہیں کونے میں کوئی بھلائی ہے، خیر ہے۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ رحمہ اللہ اس آیت پر کہ اگر بندے کے دل میں، یہ بندہ اپنے دل میں خیر کی نیت کو جگا کر رکھے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ جو تم سے فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے اس سے کئی گنا واپس زیادہ کرے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، مطلب تمہیں اسلام کی توفیق مل جائے گی۔ مشرک کو اگر دل میں خیر ہو تو اسلام مل جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اگر خیر اپنے دل میں جگا کر رکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں میں نے اپنے آپ کو عمل کر کے زندگی کو گزارنا ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے گا، تواضع اختیار کرنی پڑے گی، ضبط کرنا پڑے گا، اپنی نیند کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے حرام مال کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے جواب دینے سے، کسی کو پلٹ کر گالی دینے سے، کسی کی ترقی پر جلنے سے، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے سے مزہ آتا ہے نا، ان گناہوں میں روکنا پڑے گا، اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، پھر ہی تو جنت ملتی ہے۔ یہ انسان نیت کرے گا تو توفیق ملے گی۔ کانوں میں آواز پڑتی ہے، علم پہنچ گیا ہے، علم پہنچ رہا ہے، ہر جمعے پہنچ رہا ہے، مختلف موقعوں سے پہنچ رہا ہے، سوشل میڈیا سے پہنچ رہا ہے۔ پہنچنے کے بعد کل اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کتنا عمل کیا، اس کی تیاری کیجئے، کیونکہ کل اللہ کے سامنے کوئی بہانہ کام نہ آ سکے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میری طرف اگر ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ آپ ایک قدم بڑھائیے، کوشش کیجیے اللہ کی قربت کی، نیکی کرنے کی، کیونکہ اللہ کی قربت عمل سے ملتی ہے، باتوں سے نہیں ملتی۔ باتیں اپنی جگہ پر ایک نیکی ہے، لیکن اصل نیکی وہ ہے جو انسان اپنے اوپر چڑھائے، وہ رنگ چڑھائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن، اللہ کا رنگ بندے کے اوپر چڑھا ہونا چاہیے، وہ رنگا ہوا نظر آئے دین کے اندر۔ جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے پھر اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے، ورنہ توفیق درمیان میں توفیق چھن جاتی ہے۔ گفتگو درمیان میں کی کہ نہ اللہ یاد دلاتا ہے نہ موقع دیتا ہے، آ بھی جائے یاد آ بھی جائے تو دل میں شیطان کے وسوسے، اپنا نفس، خیالات چھوڑ دو، کون سا فرض ہے رہنے دو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنا اونٹ نہر کر رہا ہے اور اونٹ ذبح کر رہا ہے بٹھا کر، فرمایا ابعثھا قیاما مقیدہ، اس اونٹ کا جو طریقہ ہے اس کے حلال کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے اور پیر کے ساتھ باندھ کے اس کو اس طریقے سے ذبح کر، نہر کر، فإنہا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعنی ایک جانور حلال ہو جائے گا، وہ آپ نے بٹھا کر بھی اس کو چھری پھیر دی، حلال ہو گیا، حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں آپ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توفیق الہی کا، کتنی آپ کی نیت ہے، کیا آپ چاہتے ہیں، کون سی رکاوٹیں بنتی ہیں۔ حدیث رسول کو چھوڑنے میں ان چیزوں کو ذرا سا غور کرنا چاہیے۔ فلاں عالم نے کیا کہا، فلاں محدث کا کیا قول ہے، فلاں فقیہ کیا کہتا ہے، فلاں مسلک میں کیا ہوتا ہے۔ یقین جانیے کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ان میں سے ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر فرمان نبوی کانوں سے ٹکرا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، بات پہنچ گئی ہے، تو قیامت کے دن یہ کہنا کام نہیں آئے گا کہ ہمارے مولوی صاحب، ہماری مسجد کے مفتی صاحب، ہمارا مسلک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ حدیث رسول آ گئی، سنت نبوی آ گئی، اس کے بعد عمل کرنا بندے پر ایک طرح سے متعین ہو جاتا ہے، اور کل اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے اسی توفیق کا سوال کیا کیجئے۔